یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہے، اور پاکستان کی دیکھیں، اگر ہم نے 9 مئی کے ملزمان کے مفروروں اور اشتہاریوں کے اور ملزمان کے کاغذات ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی ہے، تو پھر آپ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں، کل کو آپ بی ایل اے کو بھی الیکشن لڑنے کے دہشت گردوں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ دیکھیں، کہیں تو لائن ڈرا کرنی پڑنی تھی۔ کم از کم جو لوگ 9 مئی میں براہ راست ملوث ہیں، عدلیہ کو ان کے کاغذ منظور نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کر رہا ہوں، اور جو گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مفرور ہیں، جو اشتہاری ہیں۔ آپ نے ان کے کاغذات کیسے منظور ہونے دیے؟ جب ریٹرننگ افسروں نے ان کے کاغذات مسترد کیے تھے تو یہ ہائی کورٹس کے ٹریبیونل سے ان کے کاغذات منظور ہونا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں۔ دیکھیں، 9 مئی کوئی دو سیاسی جماعتوں کی لڑائی نہیں۔ آپ کہیں جی کہ 9 مئی کوئی تحریک انصاف اور نون لیگ کی لڑائی تو نہیں ہے کہ جی تحریک انصاف نے نون لیگ پر حملہ کیا تھا تو جی 9 مئی ایک سیاسی جماعت نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر 36 شہروں میں حملہ کیا، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، ایئر بیس پہ حملہ کیا، کور کمانڈر کے گھر حملہ کیا، کنٹونمنٹس پر حملہ کیا، اور پورے پاکستان میں کیا۔ تو اگر ہم ایک ان ملزمان، میں کہتا ہوں جی آپ سیاسی جماعت پر پابندی نہ لگائیں جی، سب لوگ اس پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کو دوڑ پڑے، جو سیاسی جماعت پر مطلب آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو کے دفتر اور جی ایچ کیو پر حملہ تو را کرنا چاہے گی نا، وہ تو کوئی پاکستان کا دشمن کرنا چاہے گا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جی ایچ کیو پر دو ہی جماعتوں نے حملہ کیا ہے، ایک ٹی ٹی پی نے کیا ہے، ایک تحریک انصاف نے کیا ہے۔ اب اگر جنہوں نے جی ایچ کیو پہ یا کور کمانڈر کے گھر پہ یا آئی ایس آئی کے دفتر پہ یا ان جگہوں پر حملہ کیا اور وہ موجود تھے وہاں پر جب حملہ ہوا ہے، ان کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دینی ہے، تو پھر پاکستان کا انتخابی عمل تو سبوتاج ہو گیا، یہ تو دہشت گردوں کے ہاتھ میں یرغمال ہو گیا، اس کی تو کوئی سینکٹی نہیں رہی۔ مطلب کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندہ ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے، بندے کو کسی کے کاغذ ریجیکٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بینک ڈیفالٹر ہے، کسی کے کاغذ ریجیکٹ ہو رہے ہیں کہ جی اس نے کوئی بل دینا تھا بجلی کا، نہیں وہ الیکشن لڑ سکتا۔ اگر بندے نے بجلی کا بل نہ دیا ہو تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن بندے نے اگر جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہو تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ بندے نے گیس کا بل نہیں دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، بندے نے اگر کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو میں بڑا اس حوالے سے تشویش ہے، اور میں نے ذاتی طور پہ ہے کہ ریاستی اداروں کو بھی بہت تشویش، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا قانون ہے اس ملک میں کہ آپ جو ہے وہ اس ملک میں ریاستی اداروں پر حملہ کر کے کل کو آپ پاکستان کے حکمران بھی بن سکتے ہیں۔ جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والا جو ہے وہ پاکستان میں حکومت بھی کر سکتا ہے۔ ابھی جس نے جی ایچ کیو پہ، کور کمانڈر کے گھر پہ، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا ہے، وہ کل کو پاکستان میں حق حکمرانی کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال جو ہے وہ جی ایچ کیو میں بھی بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر یہ جج یہ کرنے پر تولی گئے ہیں اور انہوں نے ان کے کاغذات منظور کاری دیے ہیں، تو اب اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بے بس نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا بہت سخت ریئیکشن آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے، فوج کی جانب سے، کیونکہ فوج نے 9 مئی کو معاف نہیں کرنا، اور اگر آپ ان کے کاغذات منظور کر کے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو۔ میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، وہ یہ الیکشن لڑ کے بھی ان کے لیے کوئی آسانی نہیں پیدا ہو جائے گی۔ آپ فوج کو دیوار کے ساتھ مت لگائیں 9 مئی کے حوالے سے۔ پاکستان کی عدلیہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو وہ اس طرح کھلی چھوٹ دے گی، ان کی ضمانتیں لے لے گی، ان کو رہا کر دے گی اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے گی، تو آپ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، جس کا سخت رد عمل آئے گا اور جس کے جواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ابھی بھی راستہ موجود ہے۔ کم از کم جو لوگ 9 مئی کے مقدمات میں براہ راست ملوث ہیں ان کے کاغذات منظور نہیں ہونے چاہیے، ورنہ یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔
9 मई के मुलजमान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताइए ज़रा। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर तनकीद करनी शुरू कर दी है, तो क्या पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली आ गई है? जी, बड़ी तब्दीली है। देखें, जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने यकदम इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी है। लगता है उनकी ट्यूनिंग हुई है कहीं से, और लगता है उनको क्योंकि पहले जो थी, आपको पता है, फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह, ये सब तो पीटीआई के लिए बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर की बातें कर रहे थे। बिलावल भी पीटीआई का, इमरान खान का नाम नहीं लेते थे। सारे हमले नवाज शरीफ पर थे, सारी बुराइयां नवाज शरीफ में थी, सारा कसूर नून लीग का था, सब महंगाई लीग उसको कह रहे थे। और इमरान खान को तो दूध का धुला पेंट किया जा रहा था कि उससे तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है और उसकी बड़ी हमदर्दी है। लेकिन यकदम हमने देखा है कि पिछले इंटरव्यू में, वो साइफर वाले केस में, बिलावल इमरान खान के खिलाफ आए हैं, और फिर हमने कुछ बयानात भी इमरान खान के खिलाफ देखे हैं। तो कहीं कोई पॉलिसी में तब्दीली नजर आई है, या तो इनको कोई एडजस्टमेंट की जो ख्वाहिश थी पीटीआई से वो पूरी नहीं हुई है, या इनका जो और पीटीआई के साथ कोई गेम प्लान था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन पॉलिसी में तब्दीली हमें नजर आती है कि वो बिलावल जो 15 दिन पहले खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और उसका नाम नहीं लेना चाहते थे, अब बकायदा टीवी इंटरव्यूज में उसके खिलाफ बात भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो ये तब्दीली जो है, ये बड़ी मानी खेज है, क्योंकि यहाँ तो महीना नवाज शरीफ के खिलाफ बात करके देख लिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अगलों ने जवाब ही नहीं दिया। नून लीग ने बिलावल की किसी बात का जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। तो अब मेरा ख्याल है पॉलिसी अब खुद को रेलेवेंट रखने के लिए पीटीआई पे चढ़े हैं। यहाँ मेरा मतलब है कि उनको कुछ हीट एस्टेब्लिशमेंट से भी आई है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस हीट को चेंज करने के लिए अब बिलावल जो है वो अपनी लाइन और लेंथ तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू लेट नाउ, वो जो डैमेज करना चाहते थे वो डैमेज हो गया। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद बड़ी मायने खेज है और ये मुकम्मल तौर पर पार्टी पॉलिसी में तब्दीली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।